یعنی پاکستان کی جی ڈی پی سے انڈیا کی جی ڈی پی 10 گنا زیادہ ہے. یعنی پاکستان کی جی ڈی پی انڈیا کے لحاظ سے آٹے میں نمک کے حساب سے بھی کم ہے. اگر میں بازار جا کے چینی خریدتا ہوں اور اس کو گھر لا کے پھر چائے میں استعمال کرتا ہوں تو اس چینی کی جو ویلیو ہے یہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگا. لیکن اگر کوئی بیکری والا بازار جاتا ہے وہاں سے چینی لیتا ہے اور پھر اس چینی کو کیک بنانے میں استعمال کرتا ہے تو اس چینی کی جو ویلیو ہے وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. اور مگر اس چینی سے جو کیک بنتا ہے اس کی ویلیو جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگی. اگر کسی ملک کی جی ڈی پی اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں روزگار بڑھ رہا ہے, اس ملک کی اکانومی گرو کر رہی ہے, اس ملک میں گڈ اور سروسز کی پروڈکشن زیادہ ہو رہا ہے, جابز کریٹ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی اجرت مل رہی ہے. پرائسز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ پرائسز ہے جو ٹیکس لگنے سے پہلے والے پرائسز ہے. پرائسز کو ہم کہتے ہیں فیکٹر پرائسز, اور ٹیکس لگنے کے بعد جو پرائسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مارکیٹ پرائس. جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, آپ نے نیوز میں یا آپ نے آس پاس کہیں پر بھی اس لفظ کو سنا ہوگا, اور آج کل بجٹ کے دنوں میں تو یہ ٹرمینالوجی بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے. تو یہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آخر ہے کیا؟ گراس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل, ڈومیسٹک کا مطلب ہے ود ان اے پولیٹیکل باؤنڈری, ایک پولیٹیکل باؤنڈری کے اندر, اور پروڈکٹ کا مطلب ہے گڈز اینڈ سروسز. ناؤ وی کین ایزیلی ڈیفائن جی ڈی پی the monetary value of all final goods and services produced within a country during a year. یعنی ایک سال میں ملک کے اندر پیدا ہونے والے تمام گوڈز اور سروسز کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کو جی ڈی پی کہتے ہیں. پیسہ دو طریقوں سے کمایا جا سکتا ہے. یا تو آپ کچھ پروڈیوس کر کے پیسے کمائیں گے, مثلا کچھ لوگ کمپیوٹر پروڈیوس کر رہے ہیں, اور یا آپ سروسز دے کے کچھ پروڈیوس کریں گے. مثال کے طور پر ڈاکٹر, وکیل, استاد, دکاندار, موچی, نئی, یہ سب اپنے اپنے سروسز دے کے پروڈیوس کر رہے ہیں. تو جب اکانومی میں ان تمام سروسز اور گڈز کی ویلیو کو نکالا جائے تو اس کو جی ڈی پی کہتے ہیں. اگر چائنا کی ایک کمپنی پاکستان میں آ کے کچھ پروڈیوس کر رہی ہے تو ان کی پروڈکٹ کی جو ویلیو ہوگی یہ چائنا کی جی ڈی پی میں کاؤنٹ نہیں ہوگی, بلکہ یہ پاکستان کے جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگا. اس لیے تو ملک کے اندر پروڈکشن پر زور دیا جاتا ہے اور یہ اکانومی کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اتنے سارے ایفرٹس کو لگا کے جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ڈی پی سے ہمیں کسی بھی ملک کے اکنامک کنڈیشن کا اور اکنامک ہیلتھ کا پتہ چلتا ہے. اسی جی ڈی پی کے ڈیٹا کے اوپر اکنامک پالیسیز بنتی ہے, اور اسی جی ڈی پی کے ڈیٹا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کوئی اکانومی میں کوئی شارٹ کمنگز ہے یا نہیں. اگر کوئی شارٹ کمنگز ہے تو اس کو پھر ریموو کیا جاتا ہے اور اس کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہے. اگر کسی ملک کی جی ڈی پی اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں روزگار بڑھ رہا ہے, اس ملک کی اکانومی گرو کر رہی ہے, اس ملک میں گڈ اور سروسز کی پروڈکشن زیادہ ہو رہا ہے, جابز کریٹ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی اجرت مل رہی ہے, بہتر ویج ریٹ مل رہا ہے. اگر کسی ملک کی جی ڈی پی نیچے جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک میں گڈز اینڈ سروسز کم پروڈیوس ہو رہے ہیں, اور جب گڈز اینڈ سروسز کم پروڈیوس ہو رہے ہو تو اس کا مطلب ہے سیلنگ کم ہو رہا ہے, اور جب سیلنگ کم ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار اور بزنسز کم پیسے کما رہے ہیں, اور جب کاروبار اور بزنسز کم پیسے کما رہے ہیں تو نئے جاب پیدا نہیں ہو رہے, اور اکانومی شرنک ہو رہی ہے, اور اکانومی اس کا مطلب ہے الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے, اکانومی بیٹھ رہی ہے. کون سے ملک کی کتنی جی ڈی پی ہے اور پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس وقت جی ڈی پی کے لحاظ سے یو ایس اے ٹاپ پہ ہے. یو ایس اے کی جی ڈی پی 22 ٹریلین یو ایس ڈالر ہے. دوسرے نمبر پہ چائنا ہے جس کی جی ڈی پی 14 پوائنٹ سمتھنگ ٹریلین یو ایس ڈالر ہے. تیسرے نمبر پہ جاپان ہے جس کی جی ڈی پی 5.06 ٹریلین یو ایس ڈالر ہے. چوتھے نمبر پہ جرمنی ہے جس کی جی ڈی پی 3.85 ٹریلین یو ایس ڈالر ہے. چوتھے نمبر پہ یو کے ہے جس کی جی ڈی پی 2.67 ٹریلین یو ایس ڈالر ہے. چھٹے نمبر پہ انڈیا ہے جس کی جی ڈی پی 2.66
ٹریلین US$ ہے. اور اس طرح 7ویں نمبر پہ ایک ملک ہے, 8ویں نمبر پہ ہے, 9ویں پہ ہے, دور جا کے پھر 44ویں نمبر پر پاکستان ہے جس کی جی ڈی پی 264 بلین ہے, یعنی 1 ٹریلین کے 1/3 حصے سے بھی کم. یہ پاکستان کی جی ڈی پی ہے, یہ ورلڈ اکانومی کی 0.2% بنتا ہے. اب اگر ہم پاکستان اور انڈیا کی جی ڈی پی کو کمپیئر کرنا چاہیے تو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں جو انڈیا کی جی ڈی پی ہے اس کو ٹریلین سے بلین میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. انڈیا کی جی ڈی پی ہے یہ ہے 2.66 ٹریلین US$, اور پاکستان کی جی ڈی پی ہے 264 بلین US$. اگر ایک ٹریلین میں 1000 بلین ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے پھر انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے یہ بنتی ہے تقریباً 2660 بلین, اور پاکستان کی جی ڈی پی ہے 264 بلین, یعنی پاکستان کی جی ڈی پی سے انڈیا کی جی ڈی پی 10 گنا زیادہ ہے. یعنی پاکستان کی جی ڈی پی انڈیا کے لحاظ سے آٹے میں نمک کے حساب سے بھی کم ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹا رکھا یہ میں نے ورلڈ بینک کی ویب سائٹ ورلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر سے لیا ہے. اگر آپ اس کو کسی دوسرے سورس میں تلاش کریں گے تو شاید تھوڑا بہت اس میں ڈیفرنس آپ کو ملے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ڈی پی کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے. جی ڈی پی کی کیلکولیشن کے لیے کئی اپروچز ہیں اکنامکس میں, جس میں ایکسپینڈیچر اپروچ, انکم اپروچ, ویلیو ایڈڈ اپروچ. یہاں ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, سمپلی تھوڑا سا اس کی جو ایکسپینڈیچر اپروچ ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں. ایکسپینڈیچر اپروچ کے مطابق جی ڈی پی کے 4 کمپوننٹس ہیں, اور ان 4 کمپوننٹس کو الگ الگ کیلکولیٹ کر کے پھر آپس میں ایڈ کیا جاتا ہے تو اس سے جی ڈی پی کی ویلیو ٹوٹل جی ڈی پی بنتا ہے. یہ 4 کمپوننٹ میں کنزمپشن, انویسٹمنٹ, گورنمنٹ اسپینڈنگ اور نیٹ ایکسپورٹ شامل ہے. کنزمپشن کے ڈیٹا میں ہم رکھیں گے کنزمپشن بائی ہاؤس ہولڈس اینڈ کنزمپشن بائی نان پرافٹ آرگنائزیشنز. اس کے بعد پھر انویسٹمنٹ میں ہم رکھیں گے کنزمپشن بائی بزنسز پلس کنزمپشن آف ہاؤس ہولڈ فار پرچیزنگ نیو ہاؤسز. یعنی ایک ہاؤس ہولڈ, ایک گھریلو صارف اگر کوئی نیا گھر خریدتا ہے تو یہ نیا گھر کا جو خریدنا ہے اس کا جو ویلیو ہے, گھر کا جو ویلیو ہے یہ کنزمپشن والے پورشن میں ایڈ نہیں ہوگا بلکہ انویسٹمنٹ والے پورشن میں یہ ایڈ ہوگا. اس کا جو تیسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے گورنمنٹ اسپینڈنگ. گورنمنٹ کے جتنے بھی اخراجات ہیں گڈز اور سروسز کے اوپر, اس کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ اسپینڈنگ. اور چوتھا جو کمپوننٹ ہے ایکسپینڈیچر اپروچ کا اس میں ہے نیٹ ایکسپورٹس. نیٹ ایکسپورٹ مینس ایکسپورٹس مائنس امپورٹ, اور یہ پاکستان کے کیس میں نگیٹو میں ہے. ان 4 کمپوننٹس کو جب ایڈ کیا جائے تو اس سے ٹوٹل جی ڈی پی بنتی ہے. اکثر اوقات جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس سے ہم ملکوں کا آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل جو انڈیا کی جی ڈی پی ہے وہ ہے 2.66 ٹریلین US$, اور یو کے کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہے 2.67, یعنی تقریباً دونوں کی جی ڈی پی ٹوٹل جی ڈی پی سیم ہے. لیکن IMF کے مطابق, ورلڈ بینک کے مطابق اور ساری دنیا کے مطابق یو کے کی جی ڈی پی کو یو کے کی اکانومی کو انڈیا کی اکانومی سے بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اب ان دونوں اکانومیز کو آپس میں کمپیئر کیسے کیا جائے, تو اس کے لیے ایک کنسپٹ ہے جی ڈی پی پر کیپٹا. کسی بھی ملک کی ٹوٹل جی ڈی پی کو جب اس کے پاپولیشن پر ڈیوائڈ کیا جائے تو جی ڈی پی پر کیپٹا بنتا ہے. اس سے جب جی ڈی پی پر کیپٹا نکالا جائے تو پھر انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے پر کیپٹا یہ ہے $1900, اور یو کے کی جی ڈی پی ہے $40,000. There is a huge difference between these two countries پر کیپٹا جی ڈی پی, اور پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے پر کیپٹا وہ ہے 1400 سمتنگ $. تو ممالک کی جی ڈی پی کو کمپیئر کرنے کے لیے پھر جی ڈی پی پر کیپٹا بھی استعمال کیا جاتا ہے. جی ڈی پی کے کیلکولیشن میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو فائنل گڈز ہے ان کی ویلیو کو کاؤنٹ کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں بازار جا کے چینی خریدتا ہوں اور اس کو گھر لا کے پھر چائے میں استعمال کرتا ہوں
تو اس چینی کی جو ویلیو ہے یہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگا. لیکن اگر کوئی بیکری والا بازار جاتا ہے وہاں سے چینی لیتا ہے اور پھر اس چینی کو کیک بنانے میں استعمال کرتا ہے تو اس چینی کی جو ویلیو ہے وہ جی ڈی پی میں کاؤنٹ نہیں ہوگی, اور مگر اس چینی سے جو کیک بنتا ہے اس کی ویلیو جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگی. وہ اشیاء جو پروڈیوس ہوئے اور مارکیٹ میں بکے, یعنی وہ اشیاء جو مارکیٹ میں سیل ہو ان کی ویلیو جی ڈی پی میں ایڈ ہوگی. مثال کے طور پر اگر میں نے گھر میں سبزی اگائی ہے اور سبزی کو خود استعمال کی ہے تو اس سبزی کی جو ویلیو ہے جی ڈی پی میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. اس کے برعکس اگر میں نے سبزی اگائی ہے اور سبزی کو میں لے کے بازار میں بیچتا ہوں, مارکیٹ میں بیچتا ہوں, تو پھر اس سبزی کی ویلیو جی ڈی پی میں کاؤنٹ ہوگی. جی ڈی پی دو وجوہات کی وجہ سے بڑھتا ہے. ایک جنرل پرائسز لیول کی بڑھنے سے جی ڈی پی بڑھتا ہے, اور دوسرا گوڈز اکانومی میں گوڈز اینڈ سروسز کی پروڈکشن کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھتا ہے. تو اگر جی ڈی پی پرائسز کی وجہ سے بڑھتا ہے تو اس کو ہم نامینل جی ڈی پی کہتے ہیں. اگر ملک میں اکانومی میں گوڈز اینڈ سروسز کی پروڈکشن بڑھ جائے اور اس کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھ جائے تو اس کو پھر ہم ریئل جی ڈی پی کہتے ہیں. اگر آپ کے سامنے جی ڈی پی کا ڈیٹا آ جائے تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے, یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ نامینل جی ڈی پی کا ہے یا ریئل جی ڈی پی کا ہے. اگر نامینل جی ڈی پی کے ڈیٹا کو کنسیڈر کیا جائے تو ایسے ہمیں پھر کنٹری کے اکنامک ہیلتھ کا اور کنٹری کے اکنامک سچویشن کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اس مسئلے کا سلوشن نکالنے کے لیے ایک بیس ایئر کا کنسیپٹ آیا ہے. ایک بیس ایئر لیا جاتا ہے اور اس بیس ایئر کے پرائسز کے حساب سے پھر جی ڈی پی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں اس وقت جو بیس ایئر ہے جی ڈی پی کی کیلکولیشن کے لیے وہ ہے 2011-12. 2011-12 کے جو پرائسز ہے اس کے حساب سے پھر جی ڈی پی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اور جب وہ بیس ایئر کے پرائسز کے حساب سے جی ڈی پی کیلکولیٹ کیا جائے تو اس جی ڈی پی کو پھر کہتے ہیں جی ڈی پی ایٹ کانسٹنٹ پرائسز. اور جب وہ کرنٹ پرائسز کے حساب سے جی ڈی پی کیلکولیٹ کیا جائے تو اس جی ڈی پی کو ہم کہتے ہیں جی ڈی پی ایٹ کرنٹ پرائسز. ایک چیز ہے جی ڈی پی ایٹ فیکٹر پرائسز. پرائسز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ پرائسز ہے جو ٹیکس لگنے سے پہلے والے پرائسز ہے. پرائسز کو ہم کہتے ہیں فیکٹر پرائسز, اور ٹیکس لگنے کے بعد جو پرائسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مارکیٹ پرائسز. جی ڈی پی جب کیلکولیٹ ہوتی ہے تو ٹیکس لگنے سے پہلے یعنی فیکٹر پرائسز بھی کیلکولیٹ ہوتی ہے, اس لیے جی ڈی پی کو جی ڈی پی ایٹ فیکٹر پرائسز کہتے ہیں. ایک بات کی یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں, کون سی چیز بزنس اونر لے رہا ہے اور کون سی چیز گھریلو صارف لے رہا ہے, ہاؤس ہولڈ لے رہا ہے. تو اس کا جو سارا حساب کتاب ہے یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس رکھتا ہے. عام طور پہ جی ڈی پی کو اینول بیسس پہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اور بعض دفعہ اس کو کوارٹرلی بیس پہ یعنی سال میں 4 دفعہ بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہمیں اس سال سیکنڈ کوارٹر کا جو پروڈکشن ہے وہ پچھلے سال کی سیکنڈ کوارٹر کی پروڈکشن سے کمپیئر کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے ہمیں جی ڈی پی کا جو کوارٹرلی ڈیٹا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. آخر میں تھوڑا سا جی ڈی پی ریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی ڈی پی اس سال کتنا انکریز ہو گیا ہے پچھلے سال سے, یا کتنا ڈیکریز ہو گیا ہے پچھلے سال سے. تو جی ڈی پی کے بڑھنے یا گھٹنے کا جو ریشو ہے اس کو ہم جی ڈی پی ریٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل اس سال جی ڈی پی 104 ہے اور پچھلے سال جی ڈی پی 100 تھا, تو ہم پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی کا جو ریٹ ہے وہ ہے 4%.